السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی توبہ کے سلسلے میں ہم صرف اللہ کی سنت جاننا چاہتے ہیں، اللہ نے کیسے رسولوں کو بھیجا، کیسے ان کے موجود لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، وہی چیز ہم سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خود ایک کمفرٹیبل زندگی ہو، کوئی سرپرائزز، بیڈ سرپرائزز نہ ہو، بلکہ خوشی ہو، خوف اور غم دور ہو جائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب ہم نے نازل کی، اس کو اتاری تیری طرف، واحد کا صیغہ کہ اے رسول میں نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، بے اذن ربہم، ان لوگوں کے رب کی اجازت سے، تاکہ تو لوگوں کو، اندھیروں میں ہوتا ہے انسان، کچھ پتہ نہیں ہوتا، خواہشوں کی ایک دوڑ ہوتی ہے، اس میں پھنسے ہوتا ہے انسان، کچھ سمجھ نہیں آتی، اور اندھیروں میں آپس کی کمپٹیشنز میں لگا رہتا ہے، وہ یہی سکھایا جاتا ہے، بس آپس کے مقابلہ ہوتا ہے، نہ فیملی کا پتہ، نہ دوستوں کا پتہ، نہ سوسائٹی کا پتہ، نہ رب کا پتہ، کوئی رب کا قانون ہی نہیں پتہ ہوتا، بس آپس کی دوڑ میں لگا ہے، خواہشوں کی دوڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہم نے اتاری تیری طرف تاکہ تو لوگوں کو نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، نور میں نکل آئیں یہ ظلمات اندھیروں سے، بے اذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے۔ رسول نہیں نکال سکتا، لیکن وہ بیان کرتا ہے، اور اب رب جانتا ہے کہ اب کہ اجازت ہوگی تو نکل آئے گا بندہ، نہیں تو اسی طرح اندھیروں میں اللہ رکھے گا آپ کو۔ کیا ہوگا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ کو، ہی کیپس ٹریک آف ایوری تھنگ، لیکن نیک کام رسول سے کرواتا ہے۔ کرنا تو اللہ چاہے تو 2 سیکنڈ میں کہنا ہے اور ہو جانا ہے، کہتے ہیں نا وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تو اپنے کلام سے حق کو حق کرتا ہے، بس ایک بات کہتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ کتنے لوگ ہیں جو رسولوں کا دعویٰ کرتے جا رہے ہیں، وہ ایک آیات سنا دے قرآن کی کہ بھئی اللہ نے کوئی تیرے بعد، اے رسول تیرے بعد بھی وہی آئے گی، یہ آیات بھی ہم مان لیتے بھئی سارے رسول ٹھیک ہے، ایک آیات، یہ قرآن میں ایک آیات بھی نہیں ثابت کر سکتا کوئی، یہ ساری کتابیں اس قرآن سے باہر کی کتابیں ہیں۔ ارے یہی تو رسول لے کے آیا ہے، اس کو وہی کوئی ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ عذاب در عذاب میں، مصیبتوں میں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے، اور ہر انسان نے خود معاہدہ کرنا ہے، یار آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ٹربل ان لائف، آئی وانٹ ٹو ہیو اے پیسفل لائف اینڈ اے ویری پیسفل ڈیتھ۔ نہ اچانک موت نہیں چاہتا میں بڑی کمفرٹیبل موت چاہتا ہوں۔ تو تاکہ تم لوگوں کو نکالے اب ان کے رب کی اجازت سے، الی صراط، راستے کی طرف، عزیز الحمید، جو زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے، قرآن کا راستہ۔ ایک ایک بات کو اللہ کی غور سے سوچیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تیرا رب، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب وہی ہے جو بہت بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ ہم تو ہزاروں لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے تو کوئی تصدیق ہی نہیں دی کہ یہ صراط مستقیم پر ہے۔ صرف قرآن میں بھی ایک اس اصحاب رسول کا نام آیا ہے، وہ ہے زید، جس کو ہم کیسے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تو نے انعام کیا، اے اللہ زید کا راستہ دکھا، کیونکہ اس پہ اللہ نے انعام کیا تھا، قرآن نے تصدیق کر دی، انعم اللہ وانعمت علیک، اللہ نے بھی اس پہ انعام کیا تھا، تو نے بھی انعام کیا تھا۔ ایک ہی صحابی کا نام ہے جو ان کا منہ بولا بیٹا، بائی نیم آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور قرآن میں نام آنا کوئی معمولی آنر نہیں ہے۔ جو موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرعون کے، جو وہ بھی ایک ایمان چھپا رہا تھا، ایمان لے آیا تھا، ان کا بھی نام نہیں ہے، لیکن ذکر ان کا ہے، مومن تھا وہ، قال رجل مومن، کہ یار تم صرف اس بات پہ ان سے ناراض ہو کہ ان یقول ربی اللہ، ایک بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ آج بھی یہی ہے، ہم اللہ کی طرف آپ کو کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں، نہیں بھئی ہمارے تو اور بھی ہیں، حدیثیں ہیں، کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں بنائی ہوئی ہیں،
جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یہی قرآن ان کا، رسول اللہ اور ان کے ساتھ والوں کا، ان سے پہلوں کا ذکر ہے. جھوٹ میں نہ آنا، سچ کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو فائدہ دیں گے، ورنہ اپنی ذلت سے آپ بے خبر انسان ہوتا ہے. ہمارے اوپر رنجیت سنگھ 300 سال پہلے قرآن مٹ چکا ہے، کیونکہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی کافروں کو مومنوں پہ راستہ نہیں. مومن تو چھوڑے، مسلم بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں دے گا راستہ. ختم ہو چکا تھا، وہی ختم ہو چکی ہے. یہ تو بعد میں پھر وہ جو تبلیغی جماعت آئی، انہوں نے کہا یار یہ ہمارے ریچولز بھی ختم ہو جائیں گے، مسجدیں نمازیں ختم ہو جائیں گی. ختم ہو چکا ہے، دین تو ختم ہو چکا ہے. اب یہ صرف لیکن آپ نے ان لوگوں کے راستے پہ تو نہیں جانا. ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کریں، گڈ، ویری گڈ. تعاون علی البر والتقوی، ہر نیکی پہ تعاون کریں اور تقوی پہ، یہ کیوں ہمارے مالک کا حکم ہے. لیکن ہم نے اگر اندھیروں سے نکلنا ہے تو اس کلام کو پکڑنا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ بات ہے، بس اس کتاب کو پکڑنا ہے تو اندھیروں سے نکلیں گے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب جانتا ہے کہ جو بھٹکا ہوا اس کے راستے سے وہی ہدایت والوں کو جانتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، عذاب ہم پر ہیں، عذاب آ رہے ہیں، عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن معلوم ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب عذاب کہ عسیٰ ربنا یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، قریب اللہ میں اس سے بھی بہتر دے گا، اس میں بہتری ہوگی ہمارے لیے، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کر گئے، بس اللہ معاف کرے، یہ اللہ اس میں خیر رکھے گا. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، میرا عذاب ہوتا ہے اس طرح. والعذاب الآخرۃ اکبر، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو پھر بہت ہی بڑا ہے. کاش کہ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہو جائے. تو دنیا کے عذاب کو ہم فوراً ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو خیر ہے، جہاز تباہ ہو گیا، یہ بڑے دن کا عذاب ہے، بڑے دن کا. کیا نوح علیہ السلام کا بڑے دن کا عذاب تھا، پانی کا عذاب تھا بڑے دن کا، زلزلہ بڑے دن کا عذاب ہوتا ہے. کوئی قیامت تو نہیں ہوتی. یہ بڑے دن کے عذاب سے اللہ بار بار رسول ہمیں ڈراتا ہے. عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. طوفان آتا ہے، کون لاتا ہے؟ کون؟ طوفان اللہ کی اجازت سے آتا ہے، کوئی ہم تو نہیں لاتے. آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان لایا. یہ جو ہوا جہاز میں ہواؤں سے اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، کون لا رہا ہے عذاب؟ انسان تو نہیں لاتے، رب خود لاتا ہے یہی عذاب دکھانے کے لیے. اور ہمارے لیے شہید ہو گئے، کتنے لیڈرز مر گئے، شہید ہو گئے. کہاں شہید ہوئے ان کے؟ دیکھو تباہیاں، بے بس. توبہ کرو، خدا سے بچ کے نہیں جا سکتے. تو میں اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل ان کو کہو سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جاؤ گھومو پھرو، دیکھو انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے. کان اکثرہم مشرکین، اکثریت ان کی مشرکین ہے. ہمارے جتنے بزرگ، اللہ کی بات کچھ 1400 سال سچ نہیں تھی، آج بھی سچ ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بوڑھے گزرے ہیں ہم سے پہلے، مشرک اکثریت ان کی. سب سے بڑی مشرک فرقہ پرست تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد اللہ کہا نا میں ان سے انتقام لوں گا جب تمہیں لے جاؤں گا، تو مشرک بن گئے تھے، فرقہ پرست ہو گئے تھے، فرقے بن گئے تھے. یہی عذاب ہے خدا. لیکن آپ لوگ قرآن دیکھتے نہیں ہیں اور تاریخوں کی کتابوں سے دیکھیں گے تو آپ کو تو نظر ہی نہیں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اور میں تنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، اچھی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں رسول سے منسوب کرتے ہیں یا ویسے ہی آپ اس کو فالو کرتے ہیں کتاب کو. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، حق کا پتہ نہیں ہے، حق آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے، آپ کیسے کہیں گے قرآن سے کمپیئر کر؟ رب کی بات سچی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دو. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے لوگ کہتے ہیں یار forget about yesterday, start a new day، اور کرو. بالکل صحیح ہے. اپیل بھی بڑی کرتی ہے کہ پیچھے بھول جاؤ، بس آگے شروع کر دو. اب کل کو بھول جاؤ،
یہ بڑی خطرناک بات ہے. اپیل بہت کر رہی ہے لیکن خطرناک. اب رب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب یہ غور سے سنو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو نصیحت رب کی آیاتوں سے کی جاتی ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا. پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے بھیجا. اب بھول جائے، بھول گیا جو اس نے کیا. جب آپ بھول جاتے ہیں کل کو، یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے بابا آدم نے کھایا درخت، اللہ نے کہا یہ درخت مت کھانا اور یہ دشمن ہے. شیطان ہے نہیں میں تیرا دوست ہوں، کھا لو. کھایا. حالانکہ آدم رسول ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا علم تھا، دنیا کا علم تھا، سب کچھ موجود تھا ان کے پاس، اللہ کی ہدایت موجود تھی. شیطان پھر بھی آیا بڑی خوبصورت طریقے سے، اور آج بھی آ رہا ہے. وہ کس سے ہٹایا؟ اللہ کی ہدایت سے ہٹایا. لیکن ان کو تو فوراً ظاہر ہو گیا، عذاب نظر آ گیا ان کو. آج بھی ان فوراً ننگے ہو گئے، فوراً ننگے ہو گئے، پتے ڈانٹنے لگے، عذاب فوراً نظر آ گیا. سب کچھ چھپا ہوا تھا، رحمتیں تھی. تو کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً توبہ کی، اپنے گناہ کی معافی مانگی رب سے مخلصی سے. اللہ نے معاف کر دی. آپ بھی اگر کل کیے ہوئے گناہوں کی سزا میں مبتلا ہیں، عذاب ہے آپ کے اوپر، مشکلات ہیں، تو آپ توبہ نہیں کریں گے. توبہ تو کریں کہ گناہ گن گن کے بار 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 بار، کیا پتہ اللہ معاف کرے نہ کرے. اس کا ازالہ کرنا ہو، کسی سے آپ نے مشکل کی ہو، یاد ایک ایک گناہ یاد کریں، روئیں اللہ کے آگے، گڑگڑائیں. اگر اس کا ازالہ نہیں دے سکتے تو رب سے گڑگڑا تو سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں. تو اللہ سے معافی تو مانگے. اس کی دنیا میں رہ کے آپ نے یہ کیا ہوا ہے. آپ کیسے ازیوم کر لیے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ یہی لوگ آپ کو غلط بات سکھاتے ہیں کہ بھول جاؤ، کل شروع کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھول جاتا ہے، اب غور سے سنتے جائیں. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور بھول گیا جو اس نے کل کے لیے بیچا تھا. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. میں ان کے دلوں کو ہی بند کر دیتا ہوں کہ وہ سمجھ ہی نہ آئے. پردہ ڈال دیتا ہوں ان کے دلوں پہ. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. کان ہی بند کر دیتا ہوں. اس لیے مت بھولیں یار، مت بھولیں اپنے ماں سے. ایک ایک بات یاد رکھیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ. اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ بھی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وہ کبھی ہدایت نہیں پائے گا. کیا ہیومن سٹڈی آپ کو رب دے رہا، کبھی نہیں پائے گا. اس لیے اپنے گناہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، کوئی نہیں بھولتا. بھولو مت اپنے گناہ، اپنے اللہ سے زاری کرو، سجدے میں گر گر کے مانگو. اللہ سنتا ہے دعاؤں، قبول کرتا ہے توبہ، کرتا ہے تب صدقے بھی لیتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے. یہ آیاتیں میں ساری سناؤں گا پھر. اور پلیز اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں. یو وانٹ ٹو ہیو اے کمفرٹیبل اینڈ اے گڈ لائف. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں آگ سے بھی بچاتا ہے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو قوم نے نکال دیا مکے سے، دشمن تھے ان کے. اللہ کی فتح دیکھیں نا، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. غار میں تھے تو اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. پورا مکہ فتح کیا. مکہ والوں کا دشمنی ختم ہوئی یا نہ ہوئی یہ ہمیں نہیں دیکھنا. ذلیل کیا اللہ نے انہی کے آگے. اللہ آپ کو عروج دے گا، قوموں کے فتح دے گا. ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اطاعت کریں نہ کریں، اللہ کی مانے نہ مانے، اللہ آپ کو فتح دے گا. تو آپ اپنی قوم بنائیں. اس ذلت سے نکلنا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو پکڑنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کلام پکڑیں گے اللہ کا، آپ کو وہ طاقت دے گا، اللہ کی طاقت. اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اللہ کی طاقت جب آپ لے کے چلیں گے تو دنیا آپ کی نیچے رہے گی. دشمنی کرے گی شروع میں، لیکن کیا ہوا؟ مکہ پورا فتح ہو گیا تھا. ذلت میں ان کے آگے آ گئی تھی سارے. یہی چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہی چیز اللہ تعالیٰ کی طاقت ہم لینا چاہتے ہیں. ہم اللہ کے لیے اللہ کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں اس کلام پاک سے، کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ کو خود اصلاح کراتا ہے، تب اللہ آپ کو قبول کرتا ہے. ہم یہ دنیا مالک اللہ کی ہے، ہمارا مقصد اللہ کی فوج میں داخل ہونا ہے اور اللہ کے
سپاہی بننا ہے، اللہ کے نوکر بننا ہے، اللہ کی غلامی بننی ہے. اسی میں عروج ہے، دنیا اور آخرت دونوں. اپنی خواہشوں کو آگے نہیں کرنا. یہ ٹاپک میں جاری رکھوں گا. وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.